السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 17۔ ایک دن صبح جب اس نے اپنا پی سی او اوپن کیا تو وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت آئی اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فون لگایا، کسی سے بات کی اور آ کر پوچھا کتنے پیسے ہوئے۔ تو اسرار نے اسے غور سے دیکھا، پھر کہا خالہ 1 منٹ بیٹھو اور مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اسرار نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ پی سی او والے کی ہمدردی پا کر اس عورت نے، جس کا نام اکبری تھا، سیٹ غائب ہونے کی پوری روادات اسے سنا دی کہ اس کی بیٹی کی شادی کا سیٹ غائب ہو گیا ہے۔ اسرار نے 1-2 سوال اس سے اور کیے اور پھر بال پین ہاتھ میں پکڑ کر دراز سے ایک بک نکالی اور اس کے ایک صفحے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگا۔ لکیریں کھینچنے کے ساتھ وہ گردن کبھی ہاں میں تو کبھی نہ میں ہلاتا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کاپی بند کر کے دراز میں ڈالی اور بال پین کا ڈھکن بند کرتا ہوا بولا، خالہ میں جان گیا ہوں تمہارا سیٹ کہاں ہے۔ اس انکشاف پر اکبری اچھل پڑی۔ وہ بڑی مسکین صورت بنا کر بولی، اے بھیا جلدی بتا دو، میری تو جان نکلی ہوئی ہے۔ اس سیٹ کو گھر کے ایک فرد نے ڈبے سے غائب کیا ہے، اسرار نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ گھر کے فرد نے؟ اکبری کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اے بھیا کون ہے وہ؟ خالہ ہم نام نہیں بتایا کرتے، اسرار نے کہا، لیکن یہاں معاملہ صرف زیور کا ہی نہیں، گھر کی عزت کا بھی ہے، اس لیے اس راز کو کھولنا پڑے گا۔ اس طرح گھر کی عزت بھی بچ جائے گی اور زیور بھی۔ اے بھیا کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، صاف صاف بولو۔ صاف صاف بتا دوں گا خالہ، لیکن تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو صبر سے کام لینا ہوگا، دوسرے تمہیں مٹھائی کے پیسے دینے ہوں گے۔ اسرار نے معاملے کی بات کی۔ ہاں دے دوں گی مٹھائی کے پیسے، پہلے زیور تو ملے، لیکن تم پیسے کتنے لوگے؟ صرف 500 روپے، اسرار ناصر نے کہا، اور یہ پیسے سمجھو بہت کم ہے۔ جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اگر کوئی اور بتاتا تو کم از کم 5000 روپے لیتا۔ اے بھیا میں ایک غریب عورت ہوں، جانے کس طرح کر کے میں نے یہ سیٹ بنوایا تھا جانتا ہوں، اسی لیے 500 مانگ رہا ہوں۔ اسرار اپنی رقم کم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ چلو دے دوں گی، لیکن سیٹ ملنے کے بعد، اکبری نے صاف اور واضح انداز میں کہا۔ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اس کے آگے سیٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسرار ناصر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو خالہ میری بات غور سے سنو، تم جس بیٹی کی شادی کر رہی ہو وہ سیٹ اسی نے چرایا ہے۔ وہ سیٹ اس وقت اس کے پرس میں موجود ہے۔ خالہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات پہلے پورے صبر سے سنو۔ دیکھو تمہاری لڑکی کسی عامر نامی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ آج رات کچھ کپڑے اور سونے کا یہ سیٹ لے کر گھر سے نکل جائے گی، بس اتنا کافی ہے یا اور بھی کچھ بتاؤں؟ اسرار نے رک کر پوچھا۔ نہیں اتنا بہت ہے، میں اب جاتی ہوں، کل تمہارے پاس آؤں گی، اگر تمہاری دونوں باتیں سچ نکلی تو میں 500 روپے نہیں 1000 روپے دوں گی، میرا انتظار کرنا۔ ٹھیک ہے خالہ، مجھے کوئی جلدی نہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر میری بات سچ نکلے تو مٹھائی کے پیسے ضرور دے جانا، ورنہ مجھے بلانا بھی آتا ہے۔ اسرار کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ میں ضرور آؤں گی، اکبری نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر اچانک اسے یاد آیا، ہاں بھیا کال کرنے کے پیسے تو لے لو۔ پھر اس نے کال کے پیسے ادا کیے اور چہرے پر فکرمندی لیے واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ صبح ہی واپس آ گئی۔ اسرار ناصر نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرے پر اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ اسرار خاموش رہا، اس نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اکبری نے اپنا چھوٹا سا پرس کھولا اور اس میں سے 4 تہہ کیا ہوا 1000 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لے بھیا مٹھائی کے پیسے، تمہاری ہر بات سچ نکلی، میں تمہاری بڑی احسان مند ہوں کہ تم نے میری برادری میں ناک کٹنے سے بچا لی۔ میں نے اس کتیا کو آدھی رات کو گھر سے نکلتے ہوئے پکڑ لیا، اس کے پرس میں سیٹ موجود تھا اور وہ ایک پوٹلی میں چند اچھے جوڑے باندھ کر نکل رہی تھی۔ میں نے اسے چٹیا سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور وہ ماری کے ہفتے بھر تک اپنے بدن کی سکائی کرتی رہے گی۔ اس عامر کے بچے کی بھی میں نے کھال اتروا دی، اب زندگی بھر وہ کسی گھر کی عزت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اکبری جوش میں جانے کیا کیا بولتی رہی۔ اسرار ناصر اسے خاموشی سے دیکھتا مسکراتا رہا اور اس کی بات پوری توجہ سے سنتا رہا۔ جب اکبری کی دل کی بھڑاس نکل گئی تو وہ ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ یہ عورت اسرار ناصر کی پہلی سائلہ تھی جسے اس نے اپنے فن کا کمال دکھا کر 1000 روپے کما لیے تھے۔ یہ ابتدا تھی، پی سی او پر آنے والے ہر طرح کے لوگ تھے، لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد اپنی ضرورتوں کے مطابق فون کرنے آتے، انہی میں سے وہ اپنے مطلب کا شکار اپنے جال میں پھانس لیتا۔
ایک دن ایک لڑکی فون کرنے آئی۔ وہ کالج کی یونیفارم میں تھی، لمبے قد، سانولی رنگت، پرکشش چہرہ، کندھے پر بیگ لٹکائے۔ وہ اس سے مخاطب ہو کر بولی، فون کرنا ہے۔ اسرار ناصر نے اسے پی سی او کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہی اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ جب اس لڑکی نے فون کرنے کے بارے میں کہا تو اسرار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا، البتہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انتظار کرنے کو کہا۔ لڑکی خاموش کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اسرار نے ٹیلی فون اس کی طرف کھسکا دیا اور خود ذرا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ لڑکی تیزی سے نمبر ملانے لگی اور اسرار اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ لڑکی نے نمبر ملا کر اسرار کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ اسے اسرار کا اس طرح سے گھورنا اچھا نہ لگا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ اس پی سی او پر کبھی نہیں آئے گی۔ جس نمبر پر اس نے رنگ کیا تھا ادھر سے کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ لڑکی کی آواز سن کر اس لڑکی نے فوراً فون بند کر دیا اور ایک نظر اسرار ناصر کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسرار نے پوچھا۔ کچھ نہیں، لڑکی نے ناگواری سے کہا اور اپنی مٹھی میں دبے 10 روپے کے نوٹ کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسرار ناصر نے اس کے ہاتھ سے نوٹ لے لیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بولا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں۔ لڑکی خاموش رہی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے جس کو فون کیا تھا وہ گھر پر نہیں ہے، لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ ساجد اس وقت کہاں ہے۔ اور کس کے ساتھ ہے؟ اسرار نے بڑی سادگی سے انکشاف کیا۔ یہ انکشاف اس لڑکی کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر لرز کر رہ گئی۔ یہ پی سی او نیا کھلا تھا اور وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ پھر اس وقت فون پر اس نے کوئی بات بھی نہ کہی تھی۔ ساجد کی بڑی بہن کی آواز سن کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ اس پی سی او والے نے نہ صرف اس کے محبوب کا نام بتا دیا تھا، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے یہ بھی بتا سکتا ہے۔ لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر اسرار نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا راز رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک فراڈ لڑکا ہے۔ اس کا کام ہی آپ جیسی معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر برباد کرنا ہے۔ اس وقت وہ ہاکس بے پر ایک پری گل نامی لڑکی کے ساتھ موجود ہے۔ اوہ! وہ لڑکی اس انکشاف پر اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکی۔ اسے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ ارے آپ آرام سے کرسی پر بیٹھ جائیں، اسرار نے کرسی اس کی طرف بڑھا کے کہا۔ وہ کرسی پر کسی دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ اس کی بری حالت دیکھ کر اسرار نے ایک گلاس پانی اس کے سامنے رکھا، جس سے وہ بہت تیزی سے گٹاگٹ پی گئی۔ آپ کے پاس ساجد کا موبائل نمبر ہے؟ اسرار نے پوچھا۔ جی ہے، لیکن وہ اٹھا نہیں رہا، اس لڑکی نے بمشکل کہا۔ شاید وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں تھی۔ آپ مجھے نمبر بتائیں، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے نہیں اٹھاتا۔ لڑکی نے نمبر بتایا۔ اسرار نے نمبر ملاتے ہوئے فون سیٹ پر ایک پھونک ماری اور بیل ہوتے ہی اس نے ریسیور لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ 3-4 بیلوں کے بعد ساجد کی آواز آئی، ہیلو ساجد، میں سمینا بول رہی ہوں۔ اوہ یار سمینا، معاف کرنا، میں مقررہ جگہ پر پہنچ نہیں سکا۔ تم نے ضرور وہاں میرا انتظار کیا ہوگا یار، میں ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، کل آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ تم آج والے وقت پر ہی وہاں پہنچ جانا، ٹھیک ہے؟ ساجد، میں تمہاری مشکل کو اچھی طرح جان گئی ہوں۔ تمہاری اس مشکل کا نام پری گل ہے اور اس وقت تم کہاں ہو یہ بھی بتا سکتی ہوں۔ تم اس وقت ہاکس بے کے ساحل پر ہو۔ میں اپنے کانوں سے سمندر کے شور کی آواز سن رہی ہوں۔ ساجد، ابھی کچھ اور بتاؤں یا بس؟ ذلیل انسان، اب آئندہ مجھے کبھی شکل نہ دکھانا، یہ کہہ کر سمینا نے ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اب اسے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو روک نہ سکی۔ پھر اس نے جلدی اپنے آنسو دوپٹے سے پوچھے اور اسرار کو بہت شکر گزار نظروں سے دیکھا اور بولی، آپ نے میری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ آپ ایک ذہین لڑکی ہے۔ آپ نے موبائل میں پیچھے سے آتی ہوئی سمندر کی لہروں کی آواز پہچان لی۔ میرا کام آسان ہو گیا۔ آپ کو یقین آ گیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا۔ اب میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جائے، اپنی پڑھائی میں دھیان لگائے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے آپ کے والدین کی عزت خراب ہو۔ یہ اپنے 10 روپے بھی رکھ لے، میں آپ سے کالوں کے پیسے نہیں لوں گا۔ اسرار نے اتنا کہہ کر وہ 10 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سمینا نے 10 روپے کا نوٹ اپنی مٹھی میں دبایا اور پی سی او سے باہر نکل گئی۔ اور اسی طرح سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلتا گیا اور اس کا نام پی سی او والے بابا پڑ گیا۔ لوگ اپنے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی ساحلہ کو آئے دوسرے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو لے آتا اور اسی طرح سے وہ دھیرے دھیرے فیمس ہوتا چلا گیا اور اسے ہر کوئی پی سی او والے بابا کے نام سے پکارنے لگا۔ اسرار کو لوگ پی سی او والے بابا کہتے تو اس کو بڑی ہنسی آتی۔
समीना उसका नाम सुनकर बड़ी ज़ोर से हंसती। क्या अजीब नाम है। एक दिन वो आई तो उसने मुस्कुराकर पूछा, ये आपने अपना नाम पीसीओ वाले बाबा क्यों रख लिया है? कुछ अजीब सा बल्कि फजूल सा नाम नहीं है? भाई मैं क्या करूं? लोगों ने मुझे इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया। किस किस को रोकूंगा? इसरार ने हंसते हुए कहा। वैसे आपका नाम क्या है? समीना ने पूछा। मेरा नाम इसरार नासिर है, उसने बताया। वाह क्या अच्छा नाम है, समीना खुश होकर बोली। आप लोगों को बताएं कि आपका नाम इसरार नासिर है, पीसीओ वाले बाबा नहीं। समीना साहिबा मैं किस किस को बताऊं? वैसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जो मर्जी चाहे कहें, इसरार बोला। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, समीना ने शीरी लहजे में कहा। इसरार नासिर ने उसे चौंक कर देखा। उसकी आंखों में चिराग रोशन थे। वो चंद लम्हे तौक़ुफ़ करके बोली, मैं नहीं चाहती कि कोई आपको इस अहमकाना नाम से पुकारे। समीना साहिबा नाम में क्या रखा है? इसरार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नाम में बहुत कुछ रखा है, वरना फिर अच्छे नाम रखने की तलकीन क्यों की जाती है? समीना ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। हाँ बात तो आपने बड़े पते की है। भाई मैं आपको मान गया, आप हसीन होने के साथ साथ ज़हीन भी हैं, और ये दोनों खूबियाँ मुश्किल ही से यकजा मिलती हैं। इसरार नासिर ने शगुफ्ता लहजे में कहा। और आप फिर यूँ करें, मेरा कोई अच्छा सा नाम रख लें। समीना ने जवाब देने के लिए अपने भरे हुए लब खोले ही थे कि इसरार नासिर की आंखों में हैरत देख कर वो बोलने से पहले ही चुप हो गई। उसने पलटकर पीछे देखा कि वो किस चीज़ को देखकर हैरान है। अरे! अचानक इसरार नासिर ने बड़ी खुशगवार हैरत से कहा, और फिर वो इन दोनों को देखकर उठ खड़ा हुआ। अब दूसरी तरफ 5-6 माह गुजर गए थे तो सारिम की बौखलाहट उरूज पर थी। उसकी फ़िक्र परेशानी काबिले दीद थी। सारा को अपने से ज़्यादा सारिम की फ़िक्र लाहक हो गई थी। दोनों एक दूसरे की फ़िक्र में घुले जा रहे थे। सारिम जब तक घर में रहता सारा के आगे पीछे घूमता रहता। खड़ी होती तो उसे ज़्यादा देर खड़े न रहने देता, हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देता। अगर बैठी होती तो ढेर सारे तकिए पीछे रखकर लिटा देता। अगर लेटी होती तो उसके पास बैठकर सर दबाने लगता। उसका वाल्हानापन देखकर सारा की आंखें भीग जाती। उसके दिल से बेइख्तियार दुआ निकलती, या अल्लाह सब खैर रखना। सारिम उसकी ज़रा भी तबीयत ख़राब देखता तो उसे उठाकर अस्पताल ले जाता। लेडी डॉक्टर उससे मुस्कुराकर पूछती, जी मिसेस सारिम, आज आप कैसी हैं? अभी तो आपकी विज़िट में 7 दिन बाकी हैं। ये सारा सारिम की तरफ इशारा करके कहती, उनसे पूछिए। डॉक्टर मुझे इनकी तबीयत ठीक नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए चेकअप करने के लिए ले आया हूँ, सारिम पूरे इत्मीनान और इंतहाई संजीदगी से कहता। लेडी डॉक्टर सारिम की तरफ हैरत ज़दा होकर देखती और कहती, सारिम साहब आपकी मिसेज़ माशाल्लाह पूरी तरह चाको चूबंद है। फ़िक्र परेशानी की कततन कोई बात नहीं, बस मुकर्ररा वक्त पर इन्हें दिखाते रहिए। ओके जी बेहतर, सारिम ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा और उठकर खड़ा हो गया। वैसे अगर कोई दवा वगैरह लिखना चाहे तो लिख दे। किसके लिए? लेडी डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है। इनके लिए, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, रंग भी जर्द पड़ता जा रहा है, सारिम ने बड़ी फिक्रमंदी से कहा। मुझे तो ये कहीं से भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रही, माशाल्लाह रंग भी खूब निखर आया हुआ है। अच्छा ठीक है, सारिम को लेडी डॉक्टर से मुत्तफिक ना होते हुए भी मुत्तफिक होना पड़ता। बाहर निकलकर वो सारा से कहता, सारा ये लेडी डॉक्टर मुझे ना तजुर्बाकार नज़र आती है। सारा उसकी बात का जवाब देती और मुस्कुराकर चुप हो जाती। वो अच्छी तरह जानती कि इस मसले पर उससे बहस करना, उसे समझाना फजूल है। वो अब समझने समझाने की हदूद से निकल गया था। वो अपने जज्बे में सच्चा था। उसे सारा की सेहत की बहुत फिक्र थी। वो इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, ना होना चाहता था। ऐसा नहीं था कि सारा को अपनी सेहत की कोई फिक्र ना हो, उसे बहुत फिक्र थी। अल्लाह ने 7 साल के बाद जो खुशी अता की थी, वो इस सिलसिले में कोई गफलत बरतना नहीं चाहती थी और ना बरतती थी। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो पूरी तरह अपना ख्याल रखे हुए थी, हर तरह से मुतमईन थी। लेकिन अगर कोई मुतमईन नहीं था तो वो सारिम था। अब सारा ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। वैसे उसकी कोशिश होती थी कि जब तक सारिम घर में रहे वो हंसती मुस्कुराती रहती, कोशिश करती कि सारिम उसकी किसी भी हरकत को नोटिस ना कर सके। घर में हर तरह का सुकून था। जब से बाबा कंबल 7 दिन का अमल करके गया था, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आई थी। ऊपर का पोषण हनूज बंद था, ऊपर कोई जाता ही न था। बाबा कंबल ने ठीक कहा था कि इसका अमल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 6 दिन के अमल के नतीजे में उसने उस शरई मखलूक का घर में दाखिला तो बंद कर दिया है। और वाकई ये बात सच साबित हुई थी, क्योंकि 5-6 माह का 5-6 माह का अरसा बीत जाने के बावजूद किसी किस्म की शर पसंदी घर में नज़र नहीं आई थी। अगर किसी किस्म की
شورش نظر آتی تو سارم نے طے کر لیا تھا کہ ایسے ماحول میں سارا کو ہرگز نہیں رہنے دے گا۔ وہ دوسرا گھر کرائے پر بھلے ہی لے لے گا، لیکن کبھی گھر چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ جب گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا تو وہ خواہ گھر کیوں چھوڑتا؟ کبھی کبھی سارم کے دل میں بیٹھے بٹھائے ایک خوف کی لہر سی اٹھتی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ کہیں یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو، اور شرعی مخلوق سے کچھ بعید نہیں تھا۔ یہ بڑی عیار قسم کی مخلوق تھی، اس طرح ہاتھ دکھاتی کہ بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ اس نے سارم کے ساتھ ایسا ہاتھ دکھایا کہ وہ دل تھام کر رہ گیا۔ اس دن رات ہی سے بارش شروع ہو گئی تھی، بہت تیز اور موسلا دھار بارش تھی۔ اس کراچی میں جہاں کا کوئی نظام درست نہیں، سڑکوں پر آئے دن گڑھے ابلتے رہتے ہیں، نکاسی آپ کا کوئی معقول انتظام نہیں۔ ایسے میں اس شہر میں بارش کا ایک چھینٹا بھی پڑ جائے تو یہاں کے باسیوں کی جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ کجا موسلا دھار بارش، اور وہ بھی مسلسل۔ صبح 4 بجے سے جو بارش شروع ہوئی تو اس کا زور 9 بجے کے قریب ٹوٹا، بند پھر بھی نہیں ہوئی۔ کنمن بوندیں پڑتی رہی۔ گرمی بھی کئی دن سے اچھی خاصی پڑ رہی تھی، اوپر سے بجلی کی آنکھ مچولی لوگوں کی جان نکلی ہوئی تھی۔ اس بارش نے موسم ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن جھوپڑی والوں کی جان عذاب میں آ گئی تھی۔ بارش ہو 1 گھنٹہ تو چھت ٹپکے 2 گھنٹے، لیکن اگر طوفانی بارش چھت ہی اڑا لے جائے تو پھر چھت ٹپکنے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ مضبوط اور پکی چھتوں والے بارش کا لطف لے رہے تھے۔ کچھ اپنی چھتوں پر چڑھ گئے تھے، کچھ اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ سارا کے گھر میں چاروں طرف لگے پیڑ پودے بارش سے خوب نکھر آئے تھے۔ سارا کو بارش سے عشق تھا، بھیگا موسم اس کے دل میں پھول کھلا دیتا تھا۔ وہ کافی دیر پہلے اٹھ گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوب تیز بارش میں نہائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر سارم نے اسے بارش میں بھیگتے دیکھ لیا تو اس کی جان ہی نکال دے گا، لہٰذا وہ اپنا من مارے لاؤنج کے دروازے پر کرسی ڈالے بارش کا نظارہ کرتی رہی۔ خالہ سجو نے ناشتہ تیار کر لیا تو سارا نے سارم کو جا کر اٹھایا۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس نے سارم کے سر کے بال اپنی مٹھی میں بھرے اور خوش لہجے میں بولی، شہزادے اٹھ جائیے، آپ کے گھر میں بہار آئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سارم نے آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جناب، بڑی زبردست بارش ہوئی ہے، پیڑ پودے خوب نکھر گئے ہیں، سارا نے اطلاع دی۔ بارش کا ذکر سنتے ہی وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سارا کو غور سے دیکھا، پھر اس کے کپڑے چھوئے اور بالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر فکر مند ہو کر بولا، تم بارش میں تو نہیں بھیگی؟ نہیں بھیگی میری ساس، میں نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا، جانتی تھی اگر بھیگ جاتی تو میری جان عذاب میں ڈال دیں گے، سارا نے ہنس کر کہا۔ سارم نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا اور سنجیدگی سے بولا، بارش میں بھیگو گی تو ٹھنڈ لگ جائے گی، نزلہ زکام ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار پڑو۔ اچھا چلو ناشتہ کر لو، باہر دیکھو کیا زبردست موسم ہے، سارا نے کہا۔ سارم جلدی سے اٹھ گیا۔ ناشتہ کر کے اس نے باہر کا رخ کیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، لیکن بہت ہلکی۔ وہ گھر سے باہر آیا تو ایک دم تازگی کا احساس ہوا۔ فرحت بخش ہوا چل رہی تھی، فضا میں مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ سارم نے گہرے گہرے سانس لیے۔ سارم کو باہر دیکھ کر سارا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ باہر کی فضا نے اس پر ایک نشہ سا طاری کر دیا۔ ایک مدہوشی کسی کیفیت اس کی روح پر طاری ہو گئی۔ سارا کو اپنے عقب میں آتا دیکھ کر سارم وہیں رک گیا۔ جی میں تو آیا کہ اسے واپس گھر میں بھیج دے، لیکن سارا کے چہرے پر ایک سرزاشی کی کیفیت تھی، وہ دیکھ کر وہ رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا بارش کی کس قدر دیوانی ہے، اب اگر اس نے فوراً ہی گھر میں واپس بھیج دیا تو بجھ جائے گی۔ ویسے بارش برائے نام تھی، اکا دکا بوندیں پڑ رہی تھی، اس کے بھیگنے کا خطرہ نہ تھا۔ سارم، کیا زبردست موسم ہے، ایسے موسم میں میرا جی چاہتا ہے کہ کسی پرفضا مقام کی سنسان سڑک پر بھیگتی چلی جاؤں، جہاں تک کہ سڑک ختم ہو جائے۔ سارا نے آنکھیں بند کر کے لطف لیتے ہوئے کہا، محترمہ اپنی آنکھیں فوراً کھول لیں اور فوراً اندر چلیں۔ بلاآخر سارم کو کہنا ہی پڑا۔ کیا ہے؟ سارا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس اب آپ اندر چلیں، سارم نے ہنس کر کہا۔ جاتی ہوں میری جان کے دشمن۔ وہ اسے گھورتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، فوراً ہی بارش تیز ہو گئی۔ 11 بجے کے قریب جب وہ دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا تو سارا نے کہا، ایسی بارش میں کہاں جا رہے ہو؟ سارا، جانا ضروری ہے، ایک تو شوٹنگ شیڈول طے کرنا ہے، دوسرے ایک دو اداکاروں سے میٹنگ بھی کرنی ہے۔ ویسے ایسے موسم میں تمہیں چھوڑ کر میرا بھی باہر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا، پر کیا کروں، مجبوری ہے۔ ویسے میں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، سارم نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، سارا نے زیادہ اصرار نہ کیا، وہ اس کے کام کی نوعیت سمجھتی تھی۔ 11 بجے کے قریب جب وہ دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا تو سارا نے کہا، ایسی بارش میں کہاں جا رہے ہو؟ سارا، جانا ضروری ہے، ایک تو شوٹنگ شیڈول طے کرنا ہے، دوسرے ایک دو اداکاروں سے میٹنگ بھی کرنی ہے۔ ویسے ایسے موسم میں تمہیں چھوڑ کر میرا بھی باہر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا، پر کیا کروں، مجبوری ہے۔ ویسے میں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، سارم نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، سارا نے زیادہ اصرار نہ کیا،
جب وہ جانے کے لیے گھر سے نکلا تو سارا اسے حسب معمول مین گیٹ تک خدا حافظ کہنے کے لیے ساتھ آئی۔ بارش ایک بار پھر رک گئی تھی۔ سارا نے اسے اپنے ساتھ آتے دیکھ کر فوراً اسے ٹوک دیا۔ نہیں سارا، تم آرام سے گھر میں بیٹھو، کافی گھوم پھر لی ہو، خالہ سجو کو بھیج کر مین گیٹ بند کروا لینا۔ اوکے، خدا حافظ۔ اس نے سارا کا جواب سننے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر دروازے پر کھڑی باہر کا منظر دیکھتی رہی اور سوچتی رہی۔ سارم کی روک ٹوک سے اسے الجھن تو ہوتی تھی، لیکن اس روک ٹوک اور احتیاط کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا، اس جذبے کی سچائی سے وہ کیا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتی کہ اس نے اسے ایسا خیال رکھنے والا شوہر عطا کیا تھا۔ جب خالہ نے دیکھا کہ سارا کافی دیر سے دروازے پر کھڑی ہے تو اس نے اس کے پیچھے کرسی رکھ دی اور بولی، بی بی بیٹھ جائیں۔ اچھا۔ سارا نے چونک کر خالہ سجو کو دیکھا، پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ بی بی کیا سوچ رہی تھی کھڑی کھڑی؟ خالہ سجو نے ایسے ہی بات کرنے کے لیے اسے چھیڑا۔ کچھ نہیں خالہ، کوئی خاص نہیں، سارا نے دھیرے سے جواب دیا۔ پھر بھی کچھ تو؟ خالہ سجو نے سادگی سے پوچھا۔ بس سارم کے بارے میں سوچ رہی تھی، کس قدر خیال کرتے ہیں میرا۔ کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ۔ سارا بی بی خبردار، بدفعل منہ سے نہ نکالو، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ خالہ سجو نے بے اختیار ہو کر اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ ہاں بس خالہ، میری دن رات یہی دعا ہے، اللہ خیر کرنا، مشکل کو آسان کرنا، ہر طرح کے صدمے سے بچانا، نہیں تو میرا شوہر ہی پاگل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے سارا کی آنکھیں محبت سے لبریز ہو گئی۔ چاہت کے موتی اس کی حسین آنکھوں سے نکل کر اس کے چمکدار رخساروں پر بہنے لگے۔ اس دن سارا کی عجیب سی کیفیت تھی، خود اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ بس ایک بے نام سی اداسی تھی، ایک انجانا سا خوف تھا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے شاہدہ کو فون کیا، کوئی آدھے گھنٹے تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ باتوں کے دوران تو وہ خود بھی بھول گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ریسیور رکھا، پھر ایک بے نام سی اداسی نے اسے لپیٹ لیا۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آئی اور کچن میں آ کر چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگی۔ بی بی آپ بیٹھ جاؤ، میں کر لوں گی۔ خالہ سجو نے اسے ٹوکا۔ نہیں خالہ، مجھے کرنے دو، سارا نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ سارا بی بی کوئی پریشانی ہے؟ خالہ سجو نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خالہ پتہ نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سارا نے دل کی بات کہی۔ ہو جاتا ہے ایسا ان دنوں میں، آپ کسی سے بات کر لیں۔ خالہ سجو نے تجویز پیش کی۔ ابھی تو شاہدہ سے آدھے گھنٹے سے بات کر کے آ رہی ہوں، سارا نے بتایا۔ پھر بھی جی نہیں بہلا؟ خالہ نے پوچھا۔ کہاں خالہ، سارا نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ اچھا پھر یوں کریں، کچھ دیر سو جائیں۔ نہیں خالہ، ابھی نہیں، کھانا کھا کر لیٹوں گی تو پھر کچھ دیر سو جاؤں گی، ابھی تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی۔ پھر دوپہر کا کھانا کھا کر وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کھانا بھی اس نے برائے نام ہی کھایا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی، کبھی تیز کبھی ہلکی۔ اس بارش نے شہر کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا تھا۔ سارا نے لیٹنے سے پہلے اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے پردے ہٹوا دیے تھے۔ اسے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا، وہ لیٹے لیٹے بارش کا مزہ لے رہی تھی۔ پھر بارش دیکھتے دیکھتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، کافی دیر سکون سے سوتی رہی۔ کوئی 3 بجے کے قریب اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں کچھ نہ تھا، بس باہر سے تیز بارش کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے تکیے رکھ کر ٹیک لگا لیا اور اپنے خواب پر غور کرنے لگی۔ وہ ایک گہرا خواب تھا جو اسے اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد تھا، بلکہ ذہن پر نقش تھا۔ سارا نے خواب میں شاہ صاحب کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاس کھڑے صبر و تحمل کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سارا ان سے سوال جواب کرتی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ سارا کو یاد آیا کہ جب شاہ صاحب گھر آئے تھے تو انہوں نے اسے دیکھ کر یہی جملہ کہا تھا، بیٹا آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اب خواب میں آ کر بھی انہوں نے یہی کہا۔ آخر مسئلہ کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہ شاہ صاحب اسے بار بار صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ آخر کیا ہونے والا ہے؟ سارا کا دل اچانک بیٹھنے لگا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر سارم کو فون ملایا۔ ہاں سارا، خیریت؟ ادھر سے سارم نے اپنا موبائل فون کان سے لگایا۔ سارم کب آؤ گے؟ وہ بے قراری سے بولی۔ بس میں نکلنے والا ہوں۔ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ سارم، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ بتاؤ کیا دیکھا؟ لگتا ہے کوئی پریشانی والا خواب دیکھ لیا۔ سارم، میں نے شاہ صاحب کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ میرے سرہانے کھڑے کہہ رہے تھے، بیٹا آپ کو صبر کرنا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ ان سے کچھ بات کروں۔
لیکن اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ سارم، اس خواب کو دیکھنے کے بعد میرے دل کو قرار نہیں ہے۔ اللہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ ارے پاگل ہوئی ہو کیا؟ اس طرح خواب دیکھ کر پریشان ہوگی تو پھر زندگی کس طرح گزرے گی؟ بے فکر ہو جاؤ، اللہ خیر کرے گا، اس نے تسلی دی۔ سارم، کیا تمہیں یاد ہے کہ شاہ صاحب جب ہمارے گھر آئے تھے تو انہوں نے مجھے یہی دیکھ کر یہی بات کہی تھی؟ تمہیں یاد آیا؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں ہاں سارا، انہوں نے کچھ صبر والی بات تو کی تھی، جس پر میں نے بھی کہا تھا کہ شاہ صاحب یہ بڑی صابر خاتون ہے۔ سارم کو یاد آیا۔ ہاں، یہی بات انہوں نے میرے خواب میں بھی آ کر دہرائی ہے۔ سارم، تم میری بات مانو نا پلیز، ان سے بات تو کر کے دیکھو، اس کے پیچھے ضرور کوئی گہرا راز ہے۔ اچھا، پھر میں تمہاری تسلی کے لیے شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا، ان سے اس خواب کا ذکر کروں گا۔ ہاں سارم، یہ اچھا ہوگا، تم شاہ صاحب سے ضرور ملنا، لیکن آج نہیں، ابھی تو تم سیدھے گھر پر آ جاؤ۔ آج تو گھر پہنچنا ہی مشکل ہے، کل صبح جاؤں گا۔ سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، بری طرح ٹریفک جام ہے، مجھے دیر ہو جائے گی تو پریشان مت ہونا۔ سارم نے اسے باہر کی صورتحال بتائی۔ چلو ٹھیک ہے، میں فون پر تم سے بات کرتی رہوں گی، سارا نے کہا۔ اوکے، سارم نے فون بند کر دیا۔ 4 بجے کے قریب اپنے پروڈکشن ہاؤس سے باہر نکلا۔ گاڑی نکال کر وہ سڑک پر آیا تو اسے باہر کی صورتحال کا ٹھیک اندازہ ہوا۔ بارش اگرچہ تھم چکی تھی لیکن سڑکوں کا برا حال تھا، جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تھا۔ بعض سڑکیں تو اس طرح پانی میں ڈوبی ہوئی تھی کہ لگتا تھا یہاں کبھی سڑکیں تھی ہی نہیں، سڑکیں دریا بنی ہوئی تھی۔ ٹریفک اس قدر جام تھا کہ گاڑی 1 منٹ کے لیے چلتی تو 15 منٹ کھڑی رہتی۔ 1 گھنٹے میں اس نے بمشکل 1 کلومیٹر راستہ طے کیا تھا۔ اسے شدید جھنجھلاہٹ تھی لیکن اس جھنجھلاہٹ کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ادھر سارا الگ پریشان تھی، گھر کی لائٹ جا چکی تھی۔ بارش بند ہونے کے بعد حبس بڑھ گیا تھا۔ خالہ سجو نے لاؤنج میں لگی گیس لائٹ روشن کر دی تھی۔ اندھیرے کا مسئلہ تو ایک حد تک حل ہو گیا تھا لیکن گرمی جان نکالے دے رہی تھی۔ سارا تھوڑی دیر بعد سارم کے موبائل پر رنگ کر رہی تھی۔ سارم کہاں ہو؟ پہلا سوال یہی ہوتا۔ سارم بتاتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ارے اتنی دیر میں تو تم نے اتنا سا ہی فاصلہ طے کیا؟ سارا حیرت زدہ ہوتی۔ ہاں یار، بری طرح ٹریفک جام ہے، اس کے لہجے میں بھی غصہ ہوتا۔ ادھر لائٹ نہیں ہے، سارا بیزار لہجے میں کہتی۔ تم ڈر تو نہیں رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر پوچھتا۔ نہیں، ڈر تو نہیں رہی لیکن گرمی کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جیسے جسم میں آگ بھری ہو۔ یار اس طرح کام نہیں چلے گا، بجلی کا کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ میں کرتا ہوں، جنریٹر لگواتا ہوں۔ ہاں سارم، ضروری ہے، اس طرح بجلی جاتی رہی تو میں مر جاؤں گی۔ اوئے نہیں چندا، تمہیں مرنے نہیں دوں گا، میں پورا پاور ہاؤس بنوا دوں گا۔ سارم نے اس کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کی۔ فی الحال تو تم گھر آ جاؤ میرے بھولے انجینئر، سارا نے بھی شگفتہ انداز میں کہا۔ سارا دعا کرو کہ میں آج کی رات گھر پہنچ جاؤں۔ ہے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سارا پریشان ہو۔ سارم ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، صورتحال ہی کچھ ایسی تھی۔ 4-5 کلومیٹر چلا ہوگا کہ اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی گاڑی سڑک کے کنارے تھی۔ اس نے گاڑی کو سائیڈ لگا کر لاک کیا اور پیدل چل پڑا۔ پھر اس کے جو بھی سواری ہاتھ آتی رہی وہ اس میں بیٹھتا اترتا رہا۔ کبھی موٹر سائیکل پر لفٹ لی، کبھی منی بس میں بیٹھا، کبھی ٹیکسی پکڑی، رکشہ میں بیٹھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب چیزیں سڑک پر چلنے والی تھی، اڑنے والی نہ تھی، اور سڑک پر چلنے کی گنجائش نہ تھی۔ سارا ٹیلی فون کے ذریعے اس سے موسم کا حال معلوم کرتی رہی اور وہ موسم کا حال بتاتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا، ورنہ تو لوگ غصے میں آگ بگولا ہوئے بس پھٹ پڑنے کو تیار تھے۔ کوئی 11-11:30 بجے وہ میلیر ہالٹ پہنچا۔ وہ موٹر سائیکل والا اسے چوک پر اتار کر سیدھا نکل گیا، جبکہ سارم کو ماڈل کالونی جانا تھا۔ چوراہے پر گھپ اندھیرا تھا، وہ تھکن سے چور تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر تک کس طرح پہنچے گا، کیونکہ ٹیکسی، رکشہ نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہ تھی۔ سڑک دور تک سنسان پڑی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا وہاں کسی سواری کا انتظار کرتا رہا اور سوچتا رہا اگر سواری نہ ملی تو اسے گھر پیدل جانا پڑے گا۔ پیدل جانے کے تصور سے ہی اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگتی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک رکشے والا بھولا بھٹکا ادھر آ نکلا۔ سارم نے ہاتھ دے کر اسے روکا، پھر وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا اور بولا، جناب ماڈل کالونی چلیں گے؟ ماڈل کالونی میں کس جگہ جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ عوامی ہوٹل کے قریب، بیٹھ جائے، 100 روپے لوں گے۔ سارم جانتا تھا کہ یہ 4 گنا کرایہ ہے لیکن اس وقت تو وہ اسے 200 روپے بھی دینے کو تیار تھا۔ وہ فوراً رکشہ میں بیٹھ گیا۔ چلے جناب۔ سارم کے بیٹھتے ہی رکشہ چل پڑا۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اب منزل آسان ہو گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کیسا اندوہناک سانپ پیش آنے والا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کسی قیمت پر رکشہ میں نہ بیٹھتا۔
اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔